تین دوست سفر کو روانہ ہوئے اور راستے میں دیر ہو گئی، غار نظر آیا۔ ان تینوں دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ غار میں آرام کر لیا جائے اور پھر صبح کو سفر جاری رکھا جائے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ واقعہ سرور کائنات نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ تین دوست سفر پر جا رہے تھے اور انہیں راستے میں آرام کی ضرورت پڑی تو غار میں قیام کیا۔ غار میں سو تو گئے، مگر قسمت نے ایک عجیب مصیبت ان پر ڈال دی، اور مصیبت یہ آئی کہ اس غار کے منہ پر ایک چٹان جو تھی، آج بھی ہم سنتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑ کے بڑے بڑے تودے گرتے ہیں، تو اس کیو کے منہ پر ایک چٹان نے آ کر اس غار کو بند کر دیا۔ ناظرین ذرا سوچئے، صدیوں پرانی بات ہے، ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ کسی کو اطلاع کر دی جاتی کہ ہم غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں آ کر ہمیں نکالا جائے۔ موت قریب تھی، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اسی کے اندر دب کر، اسی کے اندر قید ہو کر شاید زندگی ہم سے جدا ہو جائے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ۔ اب ان تین دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ، وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، میں جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، گھر کا کام بھی کرتا ہوں، اپنے والدین کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب میں جنگل سے واپس آتا ہوں تو پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر والدین کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں تھوڑا دیر سے واپس آیا تو والدین سو گئے تھے۔ بکریوں کا دودھ نکالا، والدین کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر والدین کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب تک والدین صبح بیدار نہ ہوئے، انہیں دودھ نہ پلایا، میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں پلایا۔ اے میرے مالک، اگر یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے اور اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے مولا اس مشکل سے ہمیں نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ چٹان جو ہے، وہ بڑا سا جو پتھر ہے، وہ آٹومیٹکلی اس چٹان سے تھوڑا سرک گیا، راستہ تھوڑا سا بنا، مگر اتنا نہیں کہ یہ لوگ باہر نکل سکتے۔ اب دوسرے دوست نے ہاتھ اٹھائے، کہتا یا اللہ، میری ایک کزن ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے ارادے اس کے بارے میں اچھے نہیں تھے۔ ایک بار وہ جو لڑکی تھی میرے پاس آئی اور آ کر اس نے مجھ سے کچھ رقم ادھار مانگی، مصیبت میں تھی، پریشانی میں تھی۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے تو میں دے دوں گا، مگر تم نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنا ہوگا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، پیسے اس نے لیے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے ایک بار اور مجھے کہا کہ خدا سے ڈرو، یہ کام مت کرو۔ اے اللہ، جب اس نے یہ مجھ سے کہا تو مجھ پر تیرا خوف طاری ہو گیا۔ اکیلا تھا، کنٹرول بھی تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، مگر میرے مالک اس اکیلے پن میں بھی میں نے تیرے خوف کی بنا پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت، اس غار سے نکال دے۔ وہ پتھر ناظرین کچھ اور سرک گیا۔ اب تیسرے جو دوست تھا اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، ایک بار میرے یہاں ایک شخص کام کرنے آیا، مزدوری کی اور اپنی مزدوری بھول کر چلا گیا۔ یا اللہ، جب وہ مزدوری بھول کر چلا گیا تو میں نے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے، بلکہ اس کو کاروبار میں لگا دیے۔ کاروبار بڑھتا گیا، میرے جانور بڑھتے گئے۔ بہت عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے میں تمہارے پاس کام کر کے گیا ہوں اور کچھ رقم میری تمہاری طرف موجود ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں مجھے تم بالکل یاد ہو، تمہاری امانت موجود ہے اور یہ جتنا بکریوں کا ریوڑ ہے یہ سب تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ مزدور کہتا ہے کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یا اللہ، میں نے اسے کہا کہ وہ تمہارا ہی سب کچھ ہے، کیونکہ میں نے تمہارے پیسوں کو کاروبار میں لگایا اور اس سے اتنی برکت ہوئی ہے۔ اے میرے مالک، اگر جو میں نے امانت پراپر لوٹائی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تو میرے مولا ہمیں اس غار سے نکال دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ پتھر مزید سرک گیا، اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں دوست وہاں سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، حدیث پاک کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت کچھ درس رکھتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کس قدر نیک عمل ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ انشاءاللہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی نوازے جائیں گے، آخرت میں بھی نوازے جائیں گے۔ دوسرے نوجوان کا جو واقعہ ہے کہ گناہ کرنے کا موقع تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا، اللہ نے دنیا کی مصیبت سے بھی بچا لیا۔ اے کاش یہ خوف خدا ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ جب اکیلے میں ہمیں گناہ کرنے کو جی چاہے تو ہمیں یاد آ جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات، جو اس شخص نے امانت پوری ادا کی، لوگ لاکھوں روپے لوگوں کے کھا جاتے ہیں، یہاں چند روپے تھے مگر اس نے سنبھالے بھی، اس کو کام میں لگایا، بڑھایا اور پھر سارا کچھ اسے لوٹایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ مومن تو امانت دار ہوتا ہے، اور پھر امانت دار کو اللہ کس طرح غیب سے نوازتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلی کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
بیماری میں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قسمت کے غار کے آگے کوئی پتھر آ کر بدقسمتی کا رک گیا ہے، تو گھبرائیے نہیں، دعا کیجیے، صدق کے دل سے اللہ سے مانگیے، وہ بڑا کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کبھی تہجد میں اٹھ کر رو رو کر اس کے حضور مانگیے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ ایک آخری بات بتا دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے نا، بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ حرام کی کمائی ہے۔ اپنی غذا کو پاکیزہ کر لیں، حلال کمائی کمائیں، انشاءاللہ حلال کے لقمے کھائیں گے، اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی صدق کے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر جھکانے، ہاتھ اٹھانے اور خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔